بہت سارے معاملات میں اسلام اور اسلامیات کی طرف اور دین کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے قوم مسلم ہر دن ذلت، رسوائی اور ذبح حالی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر دن دکھ، درد، تکلیف، بے چینی، مصیبت، اضطراب مسلمانوں کا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں ناکامیوں کے اندھیرے میں ڈھکیل رہا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں ناکامیوں کے دلدل کے اندر ڈباتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اس پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا، یہ ہوا تو وہ ہوا، یوں ہوا تو یوں ہوا۔ اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کے بدلنے سے مومنوں کا کچھ نہیں بدلتا، موسم کے بدلنے سے مسلمانوں کا کچھ تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں انقلاب نہ موسم بدلنے سے آتا ہے، ہمارے یہاں نہ انقلاب دولت کی ریل پیل سے آتا ہے، ہمارے یہاں نہ انقلاب جماعتوں کے اور لوگوں کے حکمرانوں کے آنے جانے سے، حکمران جماعتوں کے آنے جانے سے کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کا تصور نہیں۔ ہمارے یہاں تصور انقلاب یہ ہے کہ جب ہم بدلتے ہیں تو حالات بدلتے ہیں، ہم بدلتے ہیں تو انقلاب آتا ہے، ہم تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ تو ہماری ناکامیاں، ہماری بے چینیاں، ہمارا اضطراب، ہماری بے قراریاں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایمان لا چکے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن کیا ہے اسلام کا، ہمیں وہی نہیں پتا۔ اگر آپ اسلام اور اسلامیات کو سمیٹنا چاہیں گے تو آپ 3 نکات پر اس کو سمیٹ سکتے ہیں، 3 نقطوں پر آپ اس کو سمیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد پھر 2 ذمہ داریاں کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کلمہ پڑھ کر ہم سب ایمان لا چکے۔ اب اس کے بعد قرآن دوسری ذمہ داری کو جو سونپتا ہے اس پر مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس کی طرف توجہ کریں، مسلمان ڈائریکٹ تیسری طرف اڑ کر کے جاتا ہے اور اس کو بھی صحیح طور پر نبھا نہیں پاتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر جو سب سے پہلا فرض قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس رسول پر تم ایمان لائے اس رسول کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، اور پھر تیسرا درجہ آخر میں جو دیا گیا ہے وہ تو سبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی عبادت کرو صبح و شام، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پہلا درجہ ایمان کا، دوسرا درجہ تعظیم اور توقیر رسول کا، اور تیسرا درجہ عبادت کا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ جو بیچ کی کڑی ہے ایمان اور عبادت کے درمیان، جب تک کہ اس کو ہم نہیں تھامیں گے عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتایا ایمان لانے کے بعد تعظیم کرو، توقیر کرو، کس کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی، آمینہ کے لال کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعظیم ہونی چاہیے، قرآن نے جو طریقہ بتایا، جو صحابہ نے کر دکھایا، جو اللہ والوں نے کر دکھایا، کیا وہ تعظیم کا تصور، وہ تعظیم کا جوہر آج قوم مسلم کے اندر موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احترام مومنوں کے، مسلمانوں کے دل میں ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ تعظیم اور توقیر کا
جتنا مضبوط ہوگا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور تعظیم و توقیر کا رشتہ جتنا کمزور ہوگا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اور بلکہ یاد رکھنا، جو اللہ و رسول کے بے ادب ہیں ان کے پاس ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے، میرے آقا کیسی لائق تعظیم شخصیت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کو ہے تو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے، ان سے بڑا مرتبہ خدا کی مخلوق میں نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ بلکہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے تاجدار آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، شہنشاہ آئے دنیا سے چلے گئے، جن کے نام تھے، جن کے کام تھے، جن کو عروج تھی، بلندیاں تھی، آج ان کی قبروں کا نشان نہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے بندو کبھی غور کیا اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں کبھی غور کیا؟ بادشاہ لوگ اپنے دربار کے قوانین خود بناتے ہیں، میرے دربار میں آنا تو ایسے آنا، جانا تو ایسے جانا، بیٹھنا تو ایسے بیٹھنا، کھڑے رہنا تو ایسے کھڑے رہنا۔ لیکن قربان جائیں، ایک ایسا بھی بادشاہ ہے، ایک ایسا بھی شہنشاہ ہے، ایک ایسا بھی آقا ہے، ایک ایسا بھی مولا ہے جو اپنے دربار کا قانون خود نہیں بناتا بلکہ اللہ اس کے دربار کا قانون بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے تو صحیح، وہ کون آقا ہے، وہ کون مابا ہے، وہ کون ملجا ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی! اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کسی کے دربار کا قانون نہیں دیا، اگر قانون عطا کر رہا ہے تو دربار مصطفیٰ کا قانون عطا کر رہا ہے، اپنے محبوب کے دربار کا قانون عطا کر رہا ہے۔ کیا انداز بتا رہا ہے! ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آواز اونچی کرے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اندازہ فرمائیں صحابہ نے پھر کیا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر، وہ صدیق اللہ جن کا مقام یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر جب بارگاہ رسالت میں آتے تو منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم صرف نماز روزہ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم صرف تسبیح مصلی پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، ہم صرف دین کی باتیں کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اولین لوگ ہیں، اولین لوگ دین کی صف میں جو سب سے پہلے کھڑے ہیں، جنہیں قرآن سابقون الاولون کہتا ہے، جنہیں قرآن معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ نبیوں کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین جماعت اگر کسی کی ہے وہ اصحاب مصطفیٰ کی جماعت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آنکھ والے لوگ ہیں جنہوں نے آمنہ کے لالا چہرہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے امام ان آنکھوں کی فضیلت یوں بیان کرتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی گنبد خضرا دیکھتے آتا ہے تو عاشق لوگ اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں۔ گنبد خضرا دیکھنے والی آنکھوں کو چومنے والوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خضرا والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، ارشاد فرماتے بڑے مزے میں، کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں اصحاب؟ سیدنا صدیق اکبر جو صرف صحابی نہیں بلکہ صحابہ کے بھی امام ہیں، امام الصحابہ ہے صدیق اکبر۔ صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے،
جسے قرآن بھی صاحب کہتا ہے. اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اور جب انہوں نے اپنے صحابی سے اپنے صاحب سے فرمایا. قرآن مقدس کے ہر مفسر نے بیان فرمایا کہ کہنے والا کون تھا جس نے کہا وہ ذات محمد الرسول اللہ، اور جو صاحب تھے وہ ساتھ میں کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر. غار کا واقعہ بیان کرتے ہیں اذ ہما فی الغار، غار ثور کا ذکر کرتے ہوئے قرآن صدیق اکبر کی صحابیت کو بیان کر رہا ہے. اور صدیق اکبر وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کے لوگوں کے ایمان کو، زمین والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب ایمان والوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے. جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کو جو مرتبے ملے، حدیث پاک پہ خاص توجہ کرو، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں وہ نفلی نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملے ہیں، بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا. اور وہ دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ وہ تعظیم اور احترام کا عالم کیا تھا؟ تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا، تو صدیق اکبر اپنے منہ میں اپنے زبان پر کنکر پتھر رکھ کر بارگاہ رسالت میں آتے تھے تاکہ جب منہ میں پتھر رہے گا تو بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر بات کرنے کی نوبت بھی آ گئی تو آواز زیادہ اونچی نہیں نکلے گی اور بے ادبی نہیں ہوگی. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا. اللہ